نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، ایک یوٹیوبر ہیں، وہ دنیا زمانے کے فیکٹس اور حقائق لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں اپنے چینل کے ذریعے سے۔ ایک بہت بڑی تعداد ان کو دیکھتی ہے، ملین ان کے فالوورز ہیں، ملین ان کے ویوز آتے ہیں، اور بہت ساری معلومات وہ اپنے چینل کے ذریعے سے لوگوں کو فراہم کرتے ہیں۔ کچھ دن پہلے ان کا ایک ویڈیو آیا ہوگا، قرآن اور بائبل کی ریالٹی، اس کے اوپر۔ میں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا تھا، لیکن بعض آپ کی جانب سے مجھے اس ویڈیو کا لنک دیا گیا، پھر اس کا تذکرہ کیا گیا۔ انہوں نے اپنے اس ویڈیو کے اندر پن کر کے ایک میسیج لگا رکھا ہے کمنٹ باکس کے اندر، وہ کمنٹس بھی مجھے دکھائے گئے۔ پھر میں نے اس ویڈیو کو دیکھا، اس کے جو کمنٹ تھے ان کو پڑھا۔ پڑھنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ اس ویڈیو کے اندر 6-7 پوائنٹس ہیں، ان کو کلیئر کرنا بہت ضروری ہے۔ ویڈیو انہوں نے کسی برے پرپس سے یا برے نتیجے سے نہیں بنایا، بری نیت سے نہیں بنایا۔ ویڈیو انہوں نے بنایا کہ لوگوں کے اندر پیسفلی رہنا آ جائے، پیار محبت، مذہب کے نام پر جو لڑائی اور جھگڑے اور حالات خراب ہو رہے ہیں یہ ختم ہو جائے، یا کم سے کم ہو جائے۔ نیت اچھی ہے، لیکن کچھ چیزیں ہیں راٹھی صاحب آپ سے چھوٹ گئی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ میں ایک مسلمان ہوں اور اسلام کے تعلق سے آپ نے کچھ باتیں کہی ہیں، تو وہ باتیں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے میں لوگوں کے سامنے رکھوں، جو میرے خیال سے رکھنی ضروری ہے۔ سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کو شروع کیا تو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ آپ نے ایک سوال کے طور پر پوچھا کہ یہ واقعہ کس کا ہو سکتا ہے۔ واقعی سملیرٹی ہے رام جی کے واقعے میں اور حضرت ابراہیم کے واقعے میں، اور اس پر میں نے پہلے ایک ویڈیو بنایا تھا۔ میں انشاءاللہ عز و جل ٹیم سے کہوں گا کہ آپ کو اس ویڈیو کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں مل جائے۔ البتہ ایک چیز جس کی کریکشن کی ضرورت ہے اس حصے کے اندر، وہ یہ کہ آپ نے بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو بیوی تھی، ان کو جس بادشاہ نے کڈنیپ کیا یا جس نے بری نظر ڈالی، اس بادشاہ کا نام فیرو یا فرعون آتا ہے۔ نہیں، اس کا نام فرعون نہیں ہے، اسلامی معلومات کے مطابق اس کا نام نمرود ہے۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی جو تھی سارہ، ان کے ساتھ جو ہے بدتمیزی کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوئی اور وہ اس کے شر سے، اس کی بری نیت سے محفوظ رہیں، ویسے ہی محفوظ رہیں جیسے ہمارے ہندو بھائیوں کے مطابق سیتا جی راون کے شر سے محفوظ رہیں، ٹھیک ہے نا۔ دوسری چیز جس کو صاف کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ آپ نے ایڈم اور ایو ان کا واقعہ بیان کیا، اور ان کو سانپ نے بہکایا، شیطان نے بہکایا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ جنت سے باہر نکالے گئے۔ بائبلز کے مطابق تو یہ بات ہے، بائبل کے مطابق تو یہ ملتا ہے کہ ان کو سزا کے طور پر نکالا گیا، لیکن قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 30 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ ان کو خلافت سنبھالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیجا تھا۔ عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق آدم اور حوا علیہم السلام یہ دونوں سزا کے طور پر بھیجے گئے، لیکن ہم مسلمانوں کا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ ان کو سزا کے طور پر نہیں بلکہ خلافت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیجا تھا۔ سزا تو ان کی معاف ہو گئی تھی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کے پڑھنے کی برکت سے ان کو معاف کر دیا۔ دراصل عیسائیوں کے نزدیک اللہ تعالیٰ مجبور ہے کہ وہ سزا دے گا ہی دے گا، اور آدم اور ایو کو سزا دی جنت سے نکال کر، اور پھر ساری انسانیت کیونکہ اس جرم کی وجہ سے گناہ کے مرتکب ٹھہرے تو اس نے اپنے بیٹے، اکلوتے بیٹے کو سزا دے دی تاکہ سب کی طرف سے کفارہ ہو جائے، معاذ اللہ۔ یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے، یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے۔ تیسری چیز جو آپ نے کہی مورتی پوجا کے تعلق سے، کہ مورتی پوجا کی جاتی ہے اور بہت سارے ہندو کرتے ہیں، لیکن ہندوؤں کے اندر بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو مورتی پوجا نہیں کرتے، آریہ سماجی وغیرہ، اور آپ نے اس تعلق سے تھوڑی سی وضاحت کی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس صورت کے اندر ہمارے بہت سارے غیر مسلم بھائیوں کو، ہندو بھائیوں کو اپنے مذہب کی، اپنے دھرم کی 1-2 کتابیں ان کو دیکھ لینا چاہیے۔ مثال کے طور پر اپنشد چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 19 یہ دیکھ لینا چاہیے۔ اس کے مطابق جو بھگوان ہے، جو خدا ہے، جو ایشور ہے، جیسے کہ دھرو راٹھی صاحب نے کہا تھا نا کہ ایشور، خدا، بھگوان، اس کا مطلب ایک ہی ہے، تو میرا بھی یہاں پر ایک ہی مطلب ہے کہ جو بھگوان ہے، جو خدا ہے، جو ایشور ہے، اس اپنشد کے مطابق اس خدا کا، اس بھگوان کا کوئی عکس نہیں ہے، اس کی کوئی شکل نہیں ہے، اس کا کوئی چہرہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو کیسے اس کی مورتی بنائی جا سکتی ہے؟ اس کے علاوہ یجروید چیپٹر نمبر 32 ورس نمبر 3 یہ بھی دیکھ لینا چاہیے۔ اس کے اندر بھی اس کو پڑھنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو مورتی پوجا ہے وہ ہندو مذہب کا حصہ نہیں ہے، وہ تو بعد میں اس مذہب کے اندر آئی ہے۔ اگر ہم اس کو دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا۔ اچھا، پھر ایک لاجک بھی میری سمجھ میں آتا ہے، آپ نے کسی کا حوالہ دیا اور ان کا ویڈیو چلایا، میں نام نہیں جانتا ان کا، کہ انہوں نے یہ کہا کہ مورتی پوجا وغیرہ وغیرہ، وہ ایکسپلینیشن دے رہے تھے۔ سوال یہ اٹھتا ہے، ہمارے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں حضرت مولانا مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب، بہت زبردست وضاحت کرتے ہیں، ان کا ایک ویڈیو میں نے دیکھا تھا کچھ ٹائم پہلے، انہوں نے ایک شخص کو سمجھاتے ہوئے ایک وضاحت کی تھی، اور وہ وضاحت یہ کی تھی کہ مثال کے طور پر کہ ایک شخص ہے اور ہم نے اس شخص کو دیکھا نہیں ہے، ہم اس کو بھگوان تصور کرتے ہیں،
ہم نے اس کو دیکھا نہیں ہے، دنیا میں کسی نے اس کو نہیں دیکھا، تو اب ہمیں یہ کیسے پتہ چلا کہ جو مورتی ہم بنا رہے ہیں یہ اسی کی ہے؟ ایک شخص ہے، ہم نے اس کو دیکھا نہیں، جانا نہیں، سمجھا نہیں، پہچانا نہیں، کبھی دیکھا نہیں، بس ہم نے اس کے بارے میں سنا ہے، اپنے تصورات میں اپنے ذہن سے ہم نے اس کی مورتی بنا دی اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ مورتی اس کی ہے، یہ تو صحیح نہیں ہے۔ اب تعریف ہونی چاہیے مودی جی کی، اب اس کے لیے ہم نے مودی جی کی مورتی بنائی، لیکن اس مورتی کی جو شکل و صورت ہے وہ راہل گاندھی کی طرح ہے۔ اب ہم راہل گاندھی کی مورتی کے آگے بیٹھ جائیں، اس مورتی کے آگے بیٹھ جائیں جو دکھنے میں راہل گاندھی کی طرح ہے، اس کے فضائل بیان کرنے شروع کر دیں اور ہم یہ کہیں کہ یہ تو مودی جی کی مورتی ہے، تو مودی جی خوش ہوں گے، اس سے ناراض ہوں گے؟ تو یہی معاملہ اس کا بھی ہے۔ تو میں نے یہ لاجک دینے کی کوشش کی ہے، یہی لاجک مفتی یاسر ندیم صاحب نے دیا تھا، انہی کے حوالے سے میں نے یہ لاجک دی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ نے ایک لفظ استعمال کیا، لبرل مسلم، تو یہ بات ہمارے جو غیر مسلم بھائی ہیں ان کو بھی سمجھنا چاہیے اور جو مسلمان بھائی ہیں ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ لبرل مسلم کوئی لفظ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص اپنے نام کے آگے لبرل لگا لیتا ہے، میں لبرل مسلم ہوں یا میں سیکولر مسلم ہوں، تو یہ اس نے اپنی طرف سے لگایا ہے، اس لفظ کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اسلام ساری انسانیت کے لیے، ساری دنیا کے لیے، ہر شہری، ہر ملک کی، ہر بندے کے لیے ایک ہی ہے۔ جو شخص ہوگا مسلمان ہوگا، پورا ہوگا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ یہ تو موجودہ دور کی مجبوریاں ہیں کہ لوگوں نے اپنے آس پاس کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اسلام کے ساتھ اس طریقے کے الفاظ لگانے شروع کر دیے، یہ لوگوں نے اپنی طرف سے لگائے ہیں، باقی اس طریقے کے الفاظ کہنے والا کچھ بھی کہتا رہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور یہی بات میں آپ سے بھی کہنا چاہوں گا، تمام ہندو بھائیوں سے بھی کہنا چاہوں گا، کوئی بھی اسکالر، کوئی بھی پنڈت، کوئی بھی مولوی آ کر کے اگر کوئی بات کہتا ہے تو اس کی بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک کہ وہ اپنے دھرم کے مطابق، اپنے شاستروں کے مطابق، اپنے قرآن کی آیتوں کے سنتوں کے مطابق نہ کہہ دے۔ ہماری بھی یہ بات ہے، میں خود ایک عالم دین، مجھے سمجھا جاتا ہے، میں خود ایک مسجد میں نماز پڑھاتا ہوں، لوگ مجھے مفتی صاحب کہتے ہیں، تو اس صورت کے اندر میں بھی اگر قرآن اور سنت سے ہٹ کر کوئی بات کر دوں گا تو میری عالمیت کا جنازہ نکل جائے گا اگلے دن۔ لیکن میں نے یہ دیکھا ہے، یا آپ لوگوں نے بھی شاید اس کا تجربہ کیا ہو، کہ صبح سے لے کے شام تک لوگ اپنے مذہب سے ہٹ کر، اپنے دھرم سے ہٹ کر نہ جانے کون سی باتیں کرتے ہیں اور لوگ ان کو سمجھ بھی نہیں پاتے، لوگ ان کو دین تصور کرتے ہیں، جو باتیں وہ اپنے دین سے ہٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہاں، اس کے علاوہ آپ نے سورۃ البقرہ، سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 62 اس کا حوالہ پیش کیا کہ اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ یہودی، عیسائی، مسلم اور فرقہ صابی، یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ مسلمان ہی ہیں، ان کو کوئی کافر نہیں سمجھتا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پر آپ سے چوک ہوئی ہے، ایک غلطی ہوئی ہے۔ اس صورت کے اندر حضرت مولانا مفتی شفیع عثمانی صاحب کی تفسیر ہے معارف القرآن، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور ہمارے جتنے غیر مسلم بھائی ہیں وہ اگر ہندی میں اس کو پڑھنا چاہیں تو ہندی میں یہ کتابیں اویلیبل ہوتی ہیں، PDF بھی ان کی اویلیبل ہوتی ہے، وہاں تفسیر میں جا کر کے دیکھیں۔ وہاں اس کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ تم اپنے اسی دین پر چلتے رہو اور اللہ تعالیٰ تمہارے اسی دین پر چلنے پر تم سے راضی ہے، تم یہ کہتے رہو کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے اور اللہ تعالیٰ تم سے اس بات پر راضی ہو، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہاں تو بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ جس سابقہ دین پر تم تھے، جو تمہارا پرانا دین تھا، اب قرآن آنے کے بعد تمہیں اس دین کو چھوڑنا پڑے گا، قرآن پر عمل کرنا پڑے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا پڑے گا، آپ کو آخری رسول تصور کرنا پڑے گا، تبھی تمہارا ایمان قابل قبول ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی کلاس کے اندر کوئی ٹیچر سب بچوں کو سمجھائے، اور اس میں کچھ بچے لائق بھی ہوتے ہیں، کچھ نالائق بھی ہوتے ہیں، تو ٹیچر اچھے بچوں کو اور جو تھوڑے سے پڑھائی کے اندر دھیان نہیں دیتے ان بچوں کو بھی، سب کو ایک ساتھ کہتا ہے کہ بھئی دیکھو، زید تم بھی بہت اچھے ہو، اور حامد تم بھی بہت اچھے ہو، اور ارشد تمہارا بھی یہ معاملہ ہے، لیکن دیکھو ہماری اس کلاس کے اندر ظاہر سی بات ہے کہ ارشد شاید وہ لڑکا ہو جو پڑھائی میں اچھا نہ ہو، اور زید اور حامد یہ وہ لڑکے جو پڑھائی میں اچھے ہیں، تو ٹیچر یہ نہیں کہے گا ارشد تم محنت کرو گے تو کامیاب ہوگے، بلکہ وہ یہ کہے گا بھئی دیکھو ہماری اس کلاس کے اندر جس طرح سے محنت کروائی گئی ہے، اب جس نے بھی محنت کی ہو، چاہے وہ زید ہو، چاہے وہ حامد ہو، چاہے وہ ارشد ہو، یا وہ راٹھی ہو، یا وہ حسینی ہو، کوئی بھی ہو، جو محنت کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ محنت کرتے ہیں اور جو لوگ محنت نہیں کرتے، جب اصول بیان کیا جاتا ہے، جب قانون بیان کیا جاتا ہے تو سب کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ویسے ہی سورہ بقرہ کی اس آیت کے اندر 62 کے اندر یہی اصول اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قانون بیان کیا ہے، اپنی رضامندی کو بیان نہیں کیا۔ یہاں آپ سے چوک ہوئی ہے، اس کو کریکٹ کرنے کی ضرورت تھی، جو میں نے سوچا کر دی۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ نے قرآن کے اور دوسرے گرنتھوں کے، مذاہب کی کتابوں کے حوالے دی، بہت اچھا لگا مجھے۔ اس طرح کا کام ہونا بھی چاہیے تاکہ لوگوں کے اندر سے جو ان کو مس گائیڈ کیا جاتا ہے قرآن کی آیت دکھا کر کے یا کسی مذہب کی کتاب دکھا کر کے، بھائی تمہارے مذہب کے اندر تو نفرت کا پرچار کیا جاتا ہے، تو یہ بہت اچھا کیا آپ نے۔ ہاں، اس بات کو تو ہم بھی کنڈیم کرتے ہیں کہ کوئی شخص دھرم کا نام لے کر کے، مذہب کا نام لے کر کے کسی بے گناہ کو قتل کر دے، اس کی بالکل اجازت نہیں ہے، اور ہونی بھی نہیں چاہیے کہ کوئی دھرم کا نام لے کر کے لنچنگ کر دے، یا دھرم سنسد رکھ کے اس کے اندر جو ہے اس قسم کے نعرے لگائے اور ہتھیار رکھنے کو بولے۔ اس قسم کی باتیں گزشتہ دنوں میں بہت ہو چکی ہیں، صرف مسلمانوں کی طرف سے نہیں۔ آپ نے اسامہ بن لادن کا نام تو لیا، اس کو تو ہم بھی کنڈیم کرتے ہیں،
لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کا آپ نے نام نہیں لیا، میں بھی ان کا نام نہیں لوں گا، لیکن میں نے اشارہ کر دیا کہ آج ہمارے ملک میں جگہ جگہ پر دھرم سنسد ہوتی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے فلاں جگہ فلاں جو ہے وہ اپنے ہتھیاروں کو رکھے، اور اپنے جو کچن کے اندر کام کرنے والی چھری ہے اس کے اندر دھار لگا کر کے رکھے۔ تو سوچنے کی بات ہے، اس قسم کے لوگ ابھی بھی آزاد گھوم رہے ہیں، ان کے اوپر کوئی پابندیاں نہیں ہوتی، 4-6 لوگ مل کر کے کسی کی لنچنگ کر دیتے، تو ہم ان چیزوں کو بھی کنڈیم کرتے ہیں، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک آخری چیز رہ گئی، وہ جو آپ نے اپنے کمنٹ باکس کے اندر اپنے کمنٹس جو ہے وہ پن کر کے رکھے ہیں، اس کو سمجھ لیجئے۔ آپ نے انگلش کے اندر لکھا ہے، بخاری اور مسلم کا حوالہ دیا ہے کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مسلمان بھی اس بات کو کہتے ہیں، اور بخاری مسلم کا حوالہ دیا، قرآن کا حوالہ دیا۔ بعض جگہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ الفاظ ملتے ہیں، میں اس کو ضرور صاف کر دوں۔ مثال کے طور پر قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ملتا ہے بل یداہ مبسوطتان، ہاتھ کا ذکر ہے۔ اسی طریقے سے ایک جگہ ملتا ہے یوم یکشف عن ساق، پنڈلی کا ذکر ملتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک جگہ ملتا ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، چہرے کا ذکر ملتا ہے، اور ایک جگہ ہے وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، آنکھ کا ذکر ملتا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، ہمارے جو علماء متاخرین ہیں انہوں نے درجہ ذن میں اس کی تعویل کی ہے۔ اب یہ بڑے مشکل الفاظ میں نے بول دیے، جن کو بہت زیادہ اردو آتی ہے شاید وہ بھی نہ سمجھ سکیں، جو طالب علمانہ دور میں چل رہے ہیں شاید وہ بھی نہ سمجھ سکیں۔ میں سمجھتا ہوں علماء ہی اس کو اچھی طریقے سے سمجھیں گے۔ میں آسان کر کے بتا دوں کہ یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیول پر آ کے بیان کیا تاکہ انسان کی کھوپڑی میں آ جائے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آنکھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا چہرہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ نہیں ہے، وہ جسم سے پاک ہے۔ یہ ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، یہ اس لیے بیان کی ہیں کیونکہ انسان ان ساری چیزوں کو دیکھتا ہے، سمجھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کے نام لے کر کے انسان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کریشن کی طرح، اپنی مخلوق کی طرح نہیں ہے۔ اور یہاں پر علماء کرام نے جو اس کا معنی اور مفہوم بیان کیا ہے وہ میں آسان کر کے بتا دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جب ید کا لفظ آتا ہے، ہاتھ کا لفظ آتا ہے نا قرآن کے اندر، تو وہاں اللہ تعالیٰ کا ہاتھ مراد نہیں بلکہ قدرت مراد ہے۔ اسی طریقے سے جب آنکھ کا ذکر آتا ہے تو وہاں آنکھ مراد نہیں ہے بلکہ حفاظت مراد ہے۔ اسی طریقے سے جب چہرے کا ذکر آتا ہے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کا چہرہ مراد نہیں ہے بلکہ اس کی ذات مراد ہے۔ اور ایسے ہی جب پنڈلی کا ذکر آتا ہے تو وہاں پر پنڈلی مراد نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طاقت مراد ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہوا موجود بلا مکان، وہ موجود ہے لیکن وہ مکان سے پاک ہے، اسپیس سے پاک ہے۔ ہوا وجود بلا جسم، وہ موجود ہے، وجود رکھتا ہے لیکن اس کا جسم نہیں، جسم سے پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کریٹر ہے، کریشن نہیں ہے، اس کو کریشن کی طرح سمجھنا بھی نہیں چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسان کرنے کے لیے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس قسم کے الفاظ قرآن میں استعمال کیے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے ذخیرے میں استعمال کیے۔ ان کا اصل مطلب وہ نہیں ہے جو ہمارے یہاں ہوتا ہے، ان کا وہ معنی نہیں ہے جو ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری چیزوں سے پاک ہے۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ الصمد، قرآن مجید کے اندر تھرڈ لاسٹ جو تیسرے نمبر کی صورت ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام چیزوں سے پاک ہے، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں، وہ آنکھ کا، زبان کا، کانوں کا، اور جسم کا، بیوی کا، بچوں کا، کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ کچھ پوائنٹس تھے جن کو کلیئر کرنا ضروری تھا، اور میں نے بہت مختصر کر کے ان کو کلیئر بھی کیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو آخری پوائنٹ جس کا میں نے ذکر کیا ہے، اس حوالے سے ہمارے جتنے مسلمان بھائی ہیں ان کو میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ القواعد فی العقائد، حضرت مولانا الیاس گھمن کی سیریز ہے، کئی سال پہلے حضرت نے پڑھایا تھا، 5-7 سال پہلے۔ اس کے تمام ویڈیوز 41 یا 42 ویڈیوز موجود ہیں، 5-5 7-7 10-10 منٹ کے، اس کو ضرور دیکھ لینا چاہیے۔ حضرت نے آسان کر کے، بہت آسان کر کے ان باتوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، اتنا آسان کر کے کہ عام آدمی اس کو بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ لے گا۔ انشاءاللہ اس کی بھی لنک ڈسکرپشن کے اندر آپ کو مل جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہا گیا، سنا گیا، ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نفرت کی راجنیتی سے، نفرت کی پولیٹکس سے اور نفرت کی باتوں سے پوری انسانیت کے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔